کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بنے. اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے عزیز و اقارب سے سب سے زیادہ محبت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی. جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً یہاں پر بھی طلبہ صبح سے مختلف نعت کے ذریعے، مختلف کلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی ثنا، یہ انسان کے بس میں ممکن ہی نہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ہے، وہ انسان کے بس میں ممکن نہیں ہے. نبیوں کا مقام یا تو نبی پہچان سکتا ہے صحیح طریقے سے. ہم تو یہاں صرف چند اپنی انسانی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کر سکیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت بٹھا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانیں گے تو یقیناً آپ کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جائے گی. اسی لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات کرتے ہیں. یہاں میں آج 2-3 اہم باتوں کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت اہم. دیکھیں، سیرت النبی، سیرت کا مطلب ہے کردار، طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو 2 طریقے سے لیتے ہیں. ایک تو سیرت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں واقعاتی سیرت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کیا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور گزارا، اور یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے. یہ ایک عمومی طور پر ہمیں سیرت النبی کے حوالے سے کتابوں کے اندر واقعات ملتے ہیں. لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے اور بہت اہم ہے کہ جب ہم واقعاتی سیرت پڑھتے ہیں، جو بہت ضروری ہے، اس کا ہماری عملی زندگی سے کتنا تعلق ہے. بات کو سمجھیے گا. جو ہم واقعاتی سیرت سنتے ہیں ہر جگہ، اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، اور اگر ہم اس واقعاتی سیرت کو پڑھیں تو کیا ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا سکتے ہیں. مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سال زندگی گزاری، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے.
اگر اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے بھی 13 سال مکہ میں گزارنے ہوں گے اور باقی کے 10 سال مجھے جو ہے وہ مدینے میں گزارنے ہوں گے؟ یہ بڑا سوچنے والا مسئلہ ہے۔ یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، یہ بہت ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے عملی نمونہ بنانا ہے، اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات کس طرح کیے، آپ نے کاروبار کس طریقے سے کیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کس طریقے سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طالب علم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں کیسے پتہ چلیں؟ اور یہ ساری تفصیلات ہمیں پتہ چلیں گی تو ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں گے۔ اگر ہم یہ ساری معلومات، یہ ساری تفصیلات ہمیں نہیں پتہ چلیں گی تو ہم کیسے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں گے؟ اس پہ سوچیے۔ تو یہ جو عملی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سیرت النبی کی جو دوسری ایک اور قسم ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی سیرت، یعنی آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کیسے تھے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ سر یہ والا پہلو تو کبھی ہم نے سوچا نہیں، ہم تو ہمیشہ جو سیرت سنتے ہیں وہ وہی سیرت سنتے ہیں جو واقعاتی سیرت ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت کا جو صحیح مفہوم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا مطلب ہے عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیسے بنے گی، اور وہ ہمیں کہاں ملے گا پہلو؟ وہ ملے گا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا کس طریقے سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کس طریقے سے تھے۔ یہ جو سیرت کا پہلو ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہی وہ اہم پہلو ہے۔ اگر ہم یہ جان جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر سکتے ہیں تو سیرت کا مطالعہ دونوں پہلوؤں سے کیجیے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کے واقعات جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، جو عام طور پر کتابوں کے اندر موجود ہیں، انہیں ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا اہم پہلو ہے جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی پڑھیے،
اس کو بھی سمجھیے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تو ایک اہم بات تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ احادیث کا مطالعہ کیجیے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیے، اپنے اوپر نافذ کیجیے، تو آپ اس آیت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس میں ہنسنا کا یہی مطلب ہے۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور بہت اہم نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت مومن، تو یہ ایک بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پر 100% عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ سیرت النبی کو نہیں پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کی مکمل سمجھ کے لیے، مکمل تفہیم کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید میں وہ بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے، اور وہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ان آیات کا مطلب، مفہوم ہمیں سمجھایا اور ہمیں کر کے دکھایا۔ تو یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیے کہ اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن پر مکمل عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم فائدہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہمیں حاصل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے اللہ کی محبت۔ تو اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، مسلمان کی ساری کوششیں کس لیے ہیں؟ آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ساری عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی تو مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر تم اللہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیروی کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو جو آپ کا مقصد ہے وہ تو حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے جو سب سے اہم فائدہ ہمیں حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو اسی لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ تو یہ دوسری اہم بات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے آپ کو بتانی تھی۔ تیسری اور اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہماری ساری محنتیں ہیں، یہ ساری محفلیں بھی اسی لیے سجائی جا رہی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیجیے، عزت و احترام کیجیے،
ان کے ادب کا خیال کیجیے. آپ یاد رکھیے کہ سورہ حجرات کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. اب اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ ایک صحابی ایسے تھے جن کی آواز بہت بلند تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے, گھر سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں, مجلس میں جاؤں اور ان کی آواز سے میری آواز بلند ہو جائے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا رویہ ذرا سا بھی, دیکھیں نا آپ کون سی بڑی بات ہے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, نہ ہی گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی حرام کام کی بات ہو رہی ہے, نہ ہی شراب کی بات ہو رہی ہے, اور جو دوسری بڑی برائیاں ہیں اس پہ اعمال ضائع نہیں ہو رہے. صرف اور صرف بے ادبی کا رویہ اختیار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. نمبر 2, سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دین عطا کیا ہے اس دین پر اکتفا کیجیے, اس کو سمجھیے, پڑھیے, اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں خاموش ہو جائیے. وہاں آپ کی عقل اگر تسلیم نہیں کر رہی تب بھی آپ خاموش ہو جائیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل اس وقت تسلیم نہیں کر رہی ہوتی, یا ہماری سمجھ اور معیار, سمجھنے کا معیار جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, تو اس وقت وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اگر آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ذرا رکیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کسی سے پوچھ لیجیے, نہ کہ آپ فوراً اس کے اوپر کوئی ری ایکشن کیجیے. تو آپ کا یہ جو رد عمل ہوگا وہ یقیناً بے ادبی کے دائرے کے اندر. تو جب یہاں تک منع کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیجیے, تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور نمبر 2 کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھیں تو ان آیات کا جو خلاصہ اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے سر ہم تسلیم کر, آپ جھک جائیے, آپ مان لیجیے. دیکھیں انسان میں غلطیاں ضرور ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, وہ 100% عمل نہیں کر پاتا, وہ ایک الگ بحث ہے. اگر آپ کوئی چیز عمل نہیں کر رہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کسی دینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہے اور نمبر 2 اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں, تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے. بہرحال تو دوسری اہم بات جو مجھے آپ سے کرنی تھی کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی تعظیم کیجیے.
ان کی شان بیان کیجیے، ان کا مرتبہ بیان کیجیے۔ آپ سب سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، بلکہ اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار اور شخصی جو ان کی صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی سب سے بہترین جو ہے وہ مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کا حسن کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، یہ سب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کیسے تھے۔ نمبر 3 کہ جب آپ نے ان کی تعظیم کر لی، آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیدا ہو گیا، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ان کو مرکزی حیثیت دے دی، اور آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے معاشرے میں یہ بات بٹھا دی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی ہم خاموش ہو جائیں گے۔ تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، پھر آپ کیا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو آپ نے خود پڑھی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے، خود عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اور آخری بات کہ جب آپ تعظیم بھی کر لیں اور ان کی مدد بھی کر لیں، یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں تک پہنچا بھی لیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو آخری اور اہم بات کہ آپ ہر زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنے لیے لازم کر لیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، یعنی اتباع کریں گے۔ اور جب آپ اتباع رسول کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ اب ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تھوڑا سا، تو ہم سب محبت کا اظہار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم عملی طور پر کہاں کھڑے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے۔ خالی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ وہ ایک عربی کا بڑا مشہور شعر ہے نا کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، اگر آپ دنیاوی محبت کو بھی دیکھ لیں، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن عمل کی بات آئے تو ہم دور نظر آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ جب پیدا ہوگا جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ آپ کیا کریں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ورنہ رسمی طور پر ہر سال ربیع اول کے مہینے کے اندر یہ محفلیں سجائیں گے، سیرت النبی کے پروگرام کریں گے، اور پھر جب ربیع اول کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ تو بس میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آخر میں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کم سے کم سیرت النبی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد